دے رہے یا رب صدا، نیک اولاد عافیت کے ساتھ ہو ان کو عطا، نیک اولاد عافیت کے ساتھ ہو ان کو عطا، واسطہ یا رب مدینے کے مبارک خاک کا، واسطہ یا رب مدینے کے مبارک خاک کا، یا الہی جب تلک چاروں یہاں جیتے رہے، یا الہی جب تلک چاروں یہاں جیتے رہے، سنتوں کے خوب خدمت یہ صدا کرتے رہے، سنتوں کے خوب خدمت یہ صدا کرتے رہے، الہی دے سعادت چل کی ان کو بار بار، یا الہی دے سعادت چل کی ان کو بار بار، کا شرف دے ان کو مولا بار بار، چل مدینہ کا شرف ان کو دے مولا بار، چل مدینہ کا شرف مولا انہیں دے بار بار، چل مدینہ کا شرف مولا انہیں دے بار بار، بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار، بار بار ان کو دکھا میٹھے محمد کا ہو، بقیع پاک میں چاروں کو مدفن بھی عطا، سبز گنبد کا تجھے دیتا ہوں مولا ستا، کے پیچھے جو اسلامی بھائی کھڑے ہیں وہ بھی التجا ہے بیٹھ کر اس مقدس یہ مبارک موقع پر دعا کریں، تمام اسلامی بھائی جو پیچھے بھی ہیں وہ بھی تشریف رکھیں اور بیٹھ کر اس دعا میں شامل ہو جائیں، آپ اپنی آمین ساتھ ملائیں۔ یا الہی دے سعادت ان کو حج کی بار 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 بار، ان کو دکھا میٹھے محمد کا دیار ہو، بقیع پاک میں چاروں کو مدفن میں عطا ہو، بقیع پاک میں چاروں کو مدفن میں عطا، سبز گنبد کا تجھے دیتا ہوں مولا ستا، یہ پاک میں ساروں کو، چاروں اور ساروں سب کے لے کر دیے دعا، ہو بقیع پاک میں ساروں کو مدفن میں عطا ہو، بقیع پاک میں ساروں کو مدفن میں عطا ہو، بقیع پاک میں ساروں کو مدفن بھی عطا، سبز گنبد کا تجھے دیتا ہوں مولا واسطہ، سبز گنبد کا
تجھے دیتا ہوں مولا واسطہ، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، کی دعا یا الہی تجھ سے ہے عطار عاجز کی دعا، یا میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا خدا، یا الہی تجھ سے ہے عطار عاجز کی دعا، یا الہی تجھ سے ہے عطار عاشق کی کاش دعا۔ ہمارے یہاں شادی کے موقع پر پڑھے جانے والا یہ دعائیہ کلام امیل سنت کا جو صحرا ہے، سنا یہ ہے کہ بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں یہ دعائیہ اشعار ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر جو اجتماعی ذکر و نعت کا انعقاد ہوتا ہے اس میں پڑھے جاتے ہیں، اور لیکن یہ بھی ایک نمونے کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعائیہ اشعار ہیں، اس میں رقت قلبی، سوز و گداز، آمین کہ دعا کر رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک کاش کہ ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی، ہمارے فیضان مدینہ کے حاضرین وغیرہ یہ بھی غور کریں کہ شادی کے موقع پر عموماً ہمارے یہاں یہ صحرا پڑھا جاتا ہے، ایک کاش کہ سب دولہا اور اس کے عزیز اقارب دوست احباب سب بیٹھ کر نظریں جھکا کر حمد و صلات کے ساتھ یہ کلام پڑھا جائے، اور ایک کاش اشک بار آنکھوں سے ان جو ابھی جو شادی کا یہ جورا ہوا ان کے لیے دعائیہ ہو، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ دعا میں آنسو کا ایک آدھ قطرہ اگر نکل جائے تو یہ قبولیت دعا کی علامت ہے، مگر ہم بعض اوقات پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر خاص طور پر بڑا عجیب سا منظر ہوتا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں حیا سوز بھی منظر بنتا ہو۔ البتہ نعت خان سے عرض کروں گا کہ کچھ اور یہ اشعار کم از کم مقطع ایک چند مرتبہ پھر پڑھا جائے۔ یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا، یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا، احباب کے دل کی دعا، ہم سب کے بھی دل کی دعا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا اے خدا، یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا، یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا، یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا ہے، جنید اللہ کی رحمت سے کیا دولہا بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، واہ میلاد رضا کیا خوب ہے دولہا بنا،
خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ان دعائیہ کلمات کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور امیل سنت کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، ان کی آل کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی نصیب فرمائے۔ باپا ایک سوال ہم چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، آپ کی نواسیوں کے نکاح پر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے بابا جان، آپ نے ابھی نکاح پڑھایا، دولہوں کو نہیں دکھایا گیا ٹی وی پہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بابا مجھے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ دراصل مسئلہ یہ کہ مجھے تو مدنی چینل پر لانا ہی نہیں تھا یہ نکاح کی تقریب، ورنہ تو یہ 12 دن جو گزرے ربیع الاول شریف کے، ان میں ساری ترکیبیں موجود تھیں، لیکن میرا ذہن نہیں تھا، میرا بھی ذہن نہیں تھا۔ پھر جو نواسیوں کے امی ابو ان سے بھی مشورہ ہوا تھا، تو ہم نے مطلب اتفاق رائے سے یہ طے کیا تھا کہ ہم مدنی چینل پر نکاح نہیں کریں گے۔ اس میں ایک تو حب جا کے بہت سارے مسائل ہیں، اور بہرحال طرح طرح کے مسائل ہیں۔ پھر یہ کہ اب میں نے یہ 12 دن تو ہمارے نکل گئے، اب ربیع الاول شریف کی برکتیں بھی چاہیے، کیا کیا جائے؟ تو اب 4 دیواری میں نکاح کرنے کا طے کر لیا۔ دراصل مسئلہ یہ کہ میں نے نگران شورا سے ہی خاص کر کے چھپا کے رکھا تھا، ان کو نہیں بولتا تھا۔ میں نے سوچا تھا میں ان کو اچانک بتاؤں گا، ورنہ یہ مجھے مدنی چینل کا ہی نہ صرف مشورہ بلکہ اصرار فرمائیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ اب ظاہر ان کو بولنا تو تھا مجھے آخر، تو میں نے ان کو شاید پرسوں بتایا، نہیں میں نے بھی نہیں بتایا، مجھے تو مطلب کسی اور ذریعے سے ان کو بہرحال پتہ چل گیا، تو انہوں نے بہت مبارکباد دی اور مجھے دی، اور یہ سمجھے ہوں گے کہ مدنی چینل پر ہوگا کچھ اس طرح کی ہماری بہرحال ترکیب بنی، تو میں نے منع کیا ان کو کہ مدنی چینل پر میں نہیں لاؤں گا۔ تو پچھلے جو کیے وہ آدمی کی سوچ بدلتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی میں نے غلط کیے ہوں۔ میں نے سب سے جو اہم نکتہ تھا نا میرے نزدیک وہ یہ تھا کہ دولہے اگر اسکرین پر آتے ہیں تو ہماری ناظرین کے شاید ناظرین سے زیادہ ناظرات ہوں گی، اور گھروں میں کنواریاں بہت بیٹھی ہوئی ہیں، کنواریوں یا شادی شدہ، دولہے کو دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے نفس کو، اور مرد جو ہوتے ہیں ان کو دلہن کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، یہ خواہ ہوتا ہے۔ اب اس صورت میں مجھے یہ بہت مطلب یعنی کہ تشویش تھی کہ ہو سکتا ہے لاکھوں ناظرات دولہوں کو دیکھیں، اور خدا جانے ان پر کیا مطلب گناہ بھرے وہ احساسات ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی کو بھی بلیم نہیں کر سکتے۔ میں تو ایک جنرل امت کی خیر خواہی کے طور پہ شرن تو یہ جائز تھا، لیکن کہ یہ مطلب گناہوں سے بچا ہوں میں کسی طرح، تو یہ میں اس طرح رکا رہا، ہم رکے رہے، لیکن اب آخر کار انہوں نے مطلب یہ یقین دہانی کروائی کہ آپ مدنی چینل پر آ جائیں، سب کر لیں گے، ہم دولہا کو آنر نہیں کریں گے، ان کا دکھائیں گے نہیں کہ دولہے کون ہے۔ اب دولہوں کا بھی چونکہ ذہن نہیں تھا نا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ساری ہم نے انہیں خفیہ رکھی تھی ترکیب، ورنہ پھر یہ خاندان والے ہم کو سمجھانا شروع کر دیتے، پھر شاید کسی کا موڈ خراب ہو جاتا۔ ہر ایک میرے ذہن کا نہیں ہے نا، میرا خاندان اپنا نہیں ہے، میرا خاندان کچھ کولمبو میں وہ سب مطلب کوئی مجھے نہیں سمجھانے والا اپنے خاندان میں ایسا تو ناراض ہو جائے، لیکن بہرحال یہ کہ اب شادیاں کی ہیں تو طرفین کے خاندان تو ہے نا، سب تو مدنی ماحول میں نہیں ہے، ان کو ہو سکتا ہے تعجب ہو گئی ہے بڑھاپے میں کیا پاگل ہو گیا کیا بات کرتا ہے، تو مدنی چینل میں نے کہا یہ باپا کا مدنی چینل تو نہیں ہے نا، یہ بھی میں نے بولا میرا تھوڑی ہے میں جو چاہوں کروں اس پہ،
یہ تو قوم کا، لیکن بہرحال یہ پتہ ہے مجھے، اگرچہ مجھے ذہن بھی دیا کر مجھے پتہ بھی ہے کہ مدنی چینل پر نکاح سے دین کا بڑا فائدہ ہے. اس بہانے بہت سارے مدنی پھول چلے گئے، بہت سارے وہ مطلب یعنی کہ ناظرین جو کبھی مدنی چینل اس طرح نہیں دیکھتے ہوں گے وہ آج اس پر ہوئے. اچھا، ہمارے سامنے والے خاندان جو ہیں یہ بھی سارے مدنی ماحول میں ظاہر ہے باقاعدہ نہیں ہے، سب اہل محبت ہے، لیکن وہ اس طرح مدنی چینل دیکھتے ہوں ہر بار یہ ضروری نہیں ہے. تو آج سب نے دیکھنا ہوگا. تو آج کی جو ہماری جو ویورشپ جس کو بولتے ہیں، یہ شاید جو کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، ایسی آج بھی ہوئی ہوگی، ایسا گمان ہے میرا. اجتماعی طور پر جگہ جگہ ترکیبیں بنی ہیں دنیا میں، مجھے جہاں تھوڑی تھوڑی جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق. یوں مطلب یہ کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کو دیکھ کر نوجوانوں کو دولہا بنے ہوئے وہ اسلامی بہنیں یا ناظرات ان کے مطلب یعنی کہ بیچاریاں گناہوں میں پڑیں. سب نہیں پڑیں گی، لیکن بہرحال یہ کہ جوان جذبات سب سمجھ سکتے ہیں. ایک اندازہ سب کو ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ آپ نوجوان ہیں، آپ کو اگر ہم دلہن اسکرین پر دکھائیں تو کیا اثر ہو. حالانکہ ہم تو 100 سال کی بڑھیا بھی نہیں دکھا رہے. ایک بات بولتا ہوں، جن مطلب چینلز پر دکھاتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہوگا. اور حیا تو اب کتابوں میں رہ گئی ہے. یہ تو اخباروں میں، پہلے اخباروں میں دولہا دلہن کی تصویریں دیتے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پر بھی آتی ہوں گی دولہا دلہن کی تصویریں، گھروں میں لگاتے فریم دلہن کی، اور سوشل میڈیا پہ بھی چلاتے ہی ہوں گے. تو میں نے ایک تو یہ مطلب مجھے مطمئن کیا کہ دولہا دلہن کو آنر نہیں کریں گے، اور یہ بات ہم نے آپس میں ترکیب تھی ہماری. سب کو پتہ نہیں تھا، دولہوں کو بھی نہیں پتہ تھا، ان کے والدین کو پتہ نہیں تھا، نہ ہمارا وہ کمنٹمنٹ ہوا تھا کہ ہم مدنی چینل پر شادی کریں گے اسی لیے ہمارا رشتہ ہوا. کوئی ہم سے مطلب مطالبہ تھوڑی کر سکتا ہے کہ ہم مدنی چینل پر شادی کرو. تو بہرحال پھر بھی ہم نے احتیاط کی، ان کو نہیں بتایا. خواہ مطلب پریشر شروع ہو جائے اور اب ایک مذہبی معاملہ ہو، ایک مذہبی آدمی کا ذہن ہو، اب کوئی مطلب اس ٹاپک پر بحث کرے تو پھر مزہ نہیں آتا. بعض اوقات گناہ بھرے جملے سامنے والے کے منہ سے نکل سکتے ہیں. تو یوں مطلب یہ میں نے ترکیب، اب بھی دولہے چڑھ گئے تھے، منچ پہ اتار دیا میں نے، اب معافی مانگ لیتا ہوں. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کیوں بھگا رہا ہوں. یہ ہمارے مولاناؤں نے بھی سیٹیں خالی کر دی تھی، تو میں نے ان کو بلا کر بٹھا دیا، دولہوں کو بھگا دیا. مولانا ہی نے وہ بٹھانے کی ترکیب ان کو بھی یہ مولانا ضرور میرے بچے ہیں، پوچھ لو نہیں ہے، مدنی بیٹے ہیں میرے بیچارے. یہ سب دعوت اسلامی ہی کی مطلب ہماری کھیتیاں ہیں اور پیداوار ہیں. تو میں عمر میں تو بڑا ہی ہوں نا ان سے، علم میں کم، عمر میں بڑا. تو اس لیے مطلب میری ایک اپنی سوچیں، تو میں نے جو مطلب یعنی کہ سوچا ہے اس پر اگر ان کو اختلاف ہے تو میں رجوع کر لوں گا. آئندہ اگر میرے خاندان میں شادیاں ہوئی تو یہ جیسے فرمائیں گے اسے کر لیں گے اپنے، مگر مجھے مطمئن کرنا ہوگا. خالی فرمانے سے تو نہ فرمانی ہو سکتا، میں کر جاؤں. مطمئن کریں کہ دولہا کو دکھانا چاہیے، بھلے وہ دیکھیں ناظرات، تو دیکھیں. مطلقاً دیکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن صرف خطرے کے پیش نظر. اور ناظرات بھی سمجھ رہی ہوں گی کہ یہ باپا ہے، اس نے سوچا جو ہے صحیح سوچا ہے کہ ہم کو بہت سو گناہوں سے بچا لیا ہے. میرے باپا کی سوچ پہ لاکھوں سلام. تو الحمدللہ میں نے اس لیے یہ سب کیا. اور دولہوں کے لیے یہ کہ ان کے لیے بہت سارا حب جا کا سامان تو ہو ہی گیا. اب یہ حب جا پیدا ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے، سامان بہت ہوا ہے. اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، حب جا کی نوست سے ہم سب کو بچائے. یعنی کہ کیا چھوٹا کیا بڑا، یہ جب بھی کوئی کیمرے چلنے ہوتے ہیں نا، اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیمرے کا مرکز یہ ہوگا، تو دبک ویسے میرے پاس قریب بھی نہیں آتے، قریب بیٹھنے کی کوشش کریں گے. حاجی امین کے قریب بیٹھنے، جہاں پتہ ہے کیمرہ جائے گا ہم سمجھیں گے ہماری عقیدت میں نہیں سمجھتا، میں سمجھ جاتا ہوں کیمرے کی عقیدت ہے میری نہیں. میرا قرب نہیں، کیمرے کی نظر کرم کے جو مطلب یہ نہیں کہ چاہنے والے ہوتے ہیں ہمارے قریب جگہ ڈھونڈتے ہیں. ایسے موقع پر نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بری بات ہے، بچنا چاہیے. اپنے بچوں کو بھی روکنا چاہیے. بچوں کو خاص کر کے ان کے ماں باپ وہ سمجھا کے بیچتے ہوں گے کہ تو دیکھ کہیں ہٹنا مت، الیاس کے پیچھے چلنا ہے تیرے کو، اور سائیڈ میں چلنا ہے، آگے چلنا ہے، بس قریب رہنا تو ہم تجھے دیکھیں گے.
لیکن یہ یوں نہیں سوچتے کہ ہم ان کو حب جا کی تربیت کر رہے ہیں. ماں باپ شاید یوں نہیں سوچتے, ورنہ بچوں کو کیا اتنا کیا سمجھ پڑے قریب بیٹھنے میں, ان کو سمجھاتے ہوں گے یہ تو نظر آئے گا, ہاں تو یہ بیٹھ جاتے ہوں گے. واللہ اعلم, میرا گمان ہے ذرا کہ میں نے بھی دنیا دیکھی بالی ہے, اندازہ ہے کچھ کیا کیا ترکیبیں اس میں بنتی ہیں, تو اللہ بہتر جانے. تو یہ بس مین میرا مقصد لوگوں کو گناہوں سے بچانا تھا. اور سوشل میڈیا پر بھی میں نے ترکیب بنائی ہے, وہ ہمارے بس مانتے نہیں ہیں بعض عیسائی بھائی ہمارے جو ہیں, انہوں نے بولا ہم میں تو بناؤں گا. اب ظاہر ان کی بیٹیاں ہیں, صاحب بولتا ہوں میں اس پر بھی راضی نہیں تھا لیکن مانے نہیں ہے, میں بناؤں گا, میں یادگار رکھوں گا. لیکن انہوں نے مجھے مطمئن کیا ہے کہ میں سوشل میڈیا پر نہیں دوں گا. اللہ کرے دیکھو کب تک یہ نبھاتے ہیں. آپ سے مانگیں گے, لڑکے والے مانگیں گے, آپ منع کرو گے, ہم یادگار رکھیں گے, پھر وہ چاچا کو دیں گے, پھر وہ ماموں کو دیں گے, تو آ گیا سوشل میڈیا پہ. دیر کتنی لگتی ہے, یا تو یہ بھی مطمئن کر دیں کہ آپ کسی کو نہیں دیں گے, اور کوئی مانگے گا نہیں. یہ مانگیں گے بولے ہم کسی کو نہیں دیں گے, ہم سوشل میڈیا پہ نہیں دیں گے, یہ نہیں دیں گے, یہ اس کو دے دیں گے, اس کو دے دیں گے, وہ چڑھا دے گا. اور پھر یہ میرے دولہا جو یہ لائٹ میں آ جائیں گے, جن سے میں بچانا چاہتا ہوں. یہ بھی فتنے میں پڑیں گے, خطرہ ہی ہے. جوان دولہا فتنے میں پڑ سکتا ہے, یہ بھی پڑھ سکتا ہے, وہ بھی پڑھ سکتی ہے بیچاریاں. مطلب ظاہر ہے کہ نازک شیشیاں, اللہ ان کی بھی عزت سلامت رکھے, ان کی بھی عزت سلامت رکھے, ہم سب کی عزت سلامت رکھے. آمین آمین. برا کسی کو نہیں ماننا چاہیے, کیونکہ میری ساری گفتگو کا حاصل دنیا نہیں آخرت. جو آخرت سے محبت کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ان کے دل میں میری محبت بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. چاہے وہ میری نواسیوں کا سسرال ہو, یا نواسیوں کا ددیال ہو, یا ننیال ہو, یا جو بھی ہو, ان سب کے دل میں انشاءاللہ محبت بڑھے گی کہ اس نے مطلب آخرت کی بات کی ہے. ورنہ سوشل میڈیا پہ آتا تو میرا کیا جاتا ہے. ہاں میری نواسیوں کو آپ دو گے تو میں لڑائی کر دوں گا کہ بھائی ان کے پردے کا تو آپ بھی قائل ہیں, اور آپ سے کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ ان کو دیں گے. میں دولوں کو دینے سے بھی میں راضی نہیں ہوں. کیوں راضی نہیں ہوں یہ میں نے عرض کر دیا. اب دولوں کو بھی برا لگتا ہو تو میں ان سے ہی معافی مانگ لیتا ہوں, لیکن مانوں گا نہیں. میں چپ چاپ دے دو گے تو وہ میں کیا کر سکتا ہوں. اور ایک ہی مطلب یہ ثبوت بن گیا ہے, اس کا میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا ثبوت بنے. یہ مطلب اب یہ پرمیننٹ ناراضی ہے میرے ذہن میں, ایک بیٹھ گئی یہ بات. میں نے بہت سمجھایا منایا, اس کا ثبوت نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہو گیا. اب یہ نکلے گا ثبوت, کہیں پہ باہر نکل سکتا ہے. اب یہ اتنی یعنی کہ یہ ٹیلی فونیا اور سوشل میڈیا کی اتنی مطلب یہ آسیب مطلب گلے پڑ گیا. ہاں اگر یہ مٹا دیا گیا سارا کہ اس کا بالکل وجود نہیں رہا, یہ لو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا, میرا دل باغ مدینہ ہو جائے گا. نہیں اگر آپ مٹاتے تو کریں اعلان, یہ مٹایا لو ڈیلیٹ کر دیا, ہمت ہے آپ کو جی. نہیں جتنے بھی ہو 100 اور 1200 جو بھی ابھی مٹا دو, میں خوش ہو جاؤں گا. کبھی کبھی تو بوڑھے آدمی کی بات مان لینی چاہیے. بالخصوص میرا مطلب یعنی کہ جو سوچ ہے نا, اور جو میں نے عرض کیا, خدا کی قسم صرف اور صرف اس کا جو مطلب یعنی کہ مرکز ہے وہ خوف خدا ہے, اور صرف آخرت ہے. دنیا میں تو واہ واہ کس کو پسند نہیں یار. میرے دولہے آئیں گے تو واہ واہ ہی تو ہوگی نا, شاید واہ واہ ہی ہوگی کہ واہ ایسے ہیں ویسے ہیں یوں ہیں یوں ہیں. لوگوں نے سامنے آ کر تو تعریف ہی کرنی ہوتی ہے, پیچھے سے جو جس کو کہنا ہو کہ جی پاپا ڈیلیٹ کر رہے ہیں ایک سے زیادہ. الحمدللہ سب کے سب یہ کہ اس کا وجود نہ ہو. وجود ہوگا تو سوشل میڈیا پر آیا, اب آیا کیا, اب آیا. ہم نے اب اللہ کرے کہ یہ ہمارے اس میں کہیں مدنی چینل میں محفوظ نہ ہو گیا ہو. کوشش تو بہت کی تھی ہے نا, ایک ہی کیمرہ رکھا تھا صرف میری طرف. وہ ان کا مطلب سب کے سر تھے بابا, خالی آپ ہی کا چہرہ تھا وہ, اور آپ کے پیچھے جو بیٹھے تھے نا ان کے کچھ چہرے تھے تھوڑے بہت, وہ بھی چھوٹی سی اسکرین پر. ان کا مسئلہ بھی نہیں ہے. تبھی تو اعتراض آئے بابا کہ دولہے کا چہرہ دکھا دیں. یہ دولہا کیوں دیکھنا چاہتے ہیں یار؟ دولہا دیکھنا ہے تو تمنا کرو معراج کا دولہا نظر آئے ان آنکھوں کا, ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے. یار یہ ہمارے چہرے, ان کے چہرے, ان کے چہرے, تو یار دیکھنے کی شے. دیکھنا ہے تو عالم دین کو تعظیم کی نیت سے دیکھیں, یہ عبادت ہے. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. جس کو دیکھنے کی کیوں حواس اور حرص یار پیدا کرتے ہو.
کیا لوگے دولہا کو دیکھ کر؟ کیا ثواب ملے گا؟ کتنی فضیلت حاصل ہوگی؟ باپا کر دی ڈیلیٹ. خلاص وجود جی ختم ہو گیا. ساری ہو گئی. جزاک اللہ. آمین. باپا آپ چل مدینہ تو کر دیں اپنی نواسیوں کو. تو میں نے جا مدینہ کیا جو چل مدینہ کر دوں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اب بھی کہیں آپ کو لگے کہ کونے کھانچے سے چھپ کر کہیں ہو گیا ہے تو کوشش تو بہت کی تھی کہ کچھ نہ ہو. ہم نے چوکیدار بھی لگائے تھے, نگران بھی, کہ دیکھنا کوئی بنا نہ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل اس میں ہمارے لیے سبق اور بہت پیارے پیارے اسباق ہیں بلکہ, اور اس میں بالخصوص وہ طبقہ جو بڑی مطلب کہ ڈٹائی کے ساتھ باقاعدہ میرج لان میں اور مختلف جگہوں پر جس انداز سے دولہا دلہن اور ان کے خاندان والے ترکیب بناتے ہیں. اب غور کیجئے کہ حیا کا ایک درجہ اور خوف خدا کا ایک درجہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا, اور یہ بھی ایک ہماری تربیت ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی امیل سنت کی سوچ کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل. عام دولہوں کو دیکھنے والوں کی تعداد کتنی؟ ان کے خاندان والے کوئی 20-30 دوست ہیں باپ. ہمارے لاکھوں ہیں یار. ہمارے دولہے نہیں آنے چاہیے اسکرین پر. پہلے جو آ گئے وہ بس اب وہ اس وقت سوچ بنی نہیں. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو اب سوچ بنی تو مثبت بنی نا, منفی تو نہیں بنی نا. الحمدللہ ترقی ہے نا. الحمدللہ. ورنہ میں تو 4 دیواری کا ہی مطلب میرا طے تھا. پھر وہ مشورے کر کر کے میں جمعرات کے اجتماع پر آ گیا کہ چلو جمعرات کے اجتماع میں ہم کر ڈالتے ہیں ترکیب بغیر یعنی آفر. یہ آفر کا ہی تھا میرا. لیکن پھر یہ حاجی عمران نے, یہ بھی بیچارے دعوت اسلامی کے مفاد میں اور ہزاروں لاکھوں کی دل جوئی کی نیت سے ہی کیا ہوگا, ہم اس نے ظن رکھتے ہیں ان کے بارے میں جو انہوں نے مجھے سمجھایا اور یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ کے دولہے نہیں دکھائیں گے. اب دولہوں کو بھی ناراضی ہوئی ہو, ان کے خاندان کو اگر ناراضی ہوئی ہو تو اس کو شیطان کا وسوسہ سمجھ کر لاہور شریف پڑھ کے ٹال دینا. یہ حب جاہ کا ہتھیار لے کر ہم پر, حب جاہ سے تو بچنا اب ہم لوگوں کا مشکل ہے. آپ کو بھی کچھ پھول لگ گئے ہوں گے کہ بھائی یہ الیاس کا یوں تو یوں رشتہ ہے. یہ آپ کو اللہ تعالیٰ حب جاہ سے بچائے اور آپ کے صدقے مجھے بھی حب جاہ سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ شادی کارڈ میں رسالہ ڈال کر دینا کیسا اور کون سا رسالہ دیا جائے, ذرا مدنی پھول عطا فرما دیں. جی شادی کارڈ میں, شادی بیاہ کا جو کارڈ ہوتا ہے شادی کا, اس میں رسالہ ڈالا جاتا ہے نا. عموماً مقتوۃ المدینہ کے رسالے ڈالے جاتے ہیں, ہمارے ماحول میں دیکھا گیا ہے. بعض ڈالتے ہیں, سب بعض ڈالتے ہیں. تو یہ ایک تو ڈالنا کیسا اور کیا مشورہ ہے, کون سا رسالہ ڈالنا چاہیے؟ ڈالنا چاہیے, کار ثواب ہے. اور بعض تو بہت یعنی کہ اس میں عقل مندی سے کام لیتے ہیں کہ وہ رسالے ہی میں وہ شادی کی دعوت چشمہ کر دیتے ہیں. اور رسالہ مدینہ پھر تو آدمی پڑھے اس کو یار اندر کیا ہے. اس میں سوچ رہا تھا, آج ہی سوچ رہا تھا میں کہ اس میں رسالہ کون سا ہو. یہ اتفاق ہے, ہمارا کوئی مشورہ نہیں ہوتا کہ سوال کریں گے. میں سوچ رہا تھا کہ یار اس میں رسالہ ہونا چاہیے سنت نکاح. تو اب نکاح کس گھر میں نہیں ہوتا, کون سا ایسا گھر ہے؟ نکاح تو سبھی کا ہوتا ہے. جو میاں بیوی ہیں جس گھر میں رہتے ہیں تو یہ نکاح کر کے ہی تو آئے ہیں اپنے گھر میں. اس لیے نکاح کے بعد بھی یہ کام کا ہے, نکاح میں ہی, پہلے نہیں بعد میں بھی کام کا ہے, پہلے بھی کام کا ہے. اور یہ ہر مسلمان کے لیے کارآمد ہے, یوں کہہ سکتے ہیں کہ نکاح نہیں بھی ہوا تب بھی کارآمد ہے, آج نہیں تو انشاءاللہ کل ہو جائے گا نکاح. تو یہ رسالہ گھر گھر پہنچنا چاہیے, سنت نکاح. ایسے مدنی پھول ہیں کہ شاید اور کتابوں میں آپ کو نہ ملے, نہ بیانات میں آپ کو سننے کی اس میں مطلب کوئی ترکیب ہو. الحمدللہ یہ بہت پیارا رسالہ ہے. تو ہر ایک یہی ڈالے, یہ اپنے اسی میں یا تو کاغذ چسپاں کر دے تو سب سے مدینہ, ورنہ یہ کہ اسی کو لفافے میں ڈال دے اور ساتھ میں اپنا شادی کارڈ ڈال دے. شادی کارڈ پر اتنا خرچہ کرتے ہیں, ایک شادی کارڈ شاید سینکڑوں روپے کا ہوتا ہوگا, بعض مالدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں. تو یہ رسالہ تو میرا خیال 12-15 کا ہوتا ہوگا,
یہ رسالہ ڈالنے سے آپ کا دل جو ہے نا یہ امید ہے کہ اطمینان محسوس کرے گا کہ ہم نے نیکی کی دعوت دی ہے. کارڈ میں تو لوگوں کو دکھانے کا پھر رشتہ داروں کے تانے سے بچنے کا اور کانسیپٹ ہوتا ہوگا تو یہ خرچہ بوجھ سمجھتے ہوں گے. رسالہ ڈالنا میرا خیال ہے بوجھ اس لیے بھی نہیں سمجھیں گے نا کہ اس میں کوئی مجبوری تو نہیں, تو مشورہ ہے, ڈالے تو اچھا ہے, نہ ڈالے تو کون ڈالتا ہے؟ کوئی ڈالتا ہے. دعوت اسلامی والے بھی نہیں ڈالتے. خوبصورت کارڈ ضرور چھپواتے ہیں اس لیے کہ میرے پاس تو شادی کارڈ آتے رہتے ہیں, یعنی کہ اتنے آتے ہیں کہ اب کیا کروں میں, کیا بولوں آپ کو, آتے ہیں. رسالہ تھوڑی ہوتا ہے, اکا دکا میں رسالہ ہوتا ہوگا. تو جب اور اچھا پھر یہ مجھے بعض ٹاک کے رسالہ بھیجتے ہوں گے, سب کو نہیں بھیجتے ہوں گے. تو جب یہ حالت ہے تو دعوت اسلامی والے رسالہ ڈالتے ہیں اور عموماً ڈالتے ہیں. یہ جملے بھی مطلب قابل غور ہیں, محل نظر ہیں. کوئی ڈالتا ہے. اب اللہ کرے کہ ذہن بن جائے کہ اپنی شادی ہوگی تو آپ رسالہ ڈالیں گے انشاءاللہ, یا آپ کے یہاں شادی ہوئی اور آپ کی چلتی ہوئی اور توفیق ہوئی تو انشاءاللہ ایک رسالہ. اور یہ بھی سنت نکاح, یہ موضوع کے مناسبت سے, اور اس کو پڑھیں بھی. اب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ بات درست ہے, بہت کام کا رسالہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور ہاں ایک وہ طلاق کے بارے میں پرچہ دارالفتہ اہل سنت کا نکلا ہے. یہ تو سچی بات ہے کہ رسالے سے زیادہ قیمتی اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تو مطلب ان کی طلاقیں بعض دے مارتے ہوں گے اور ان کو سمجھ نہیں آتی ہوگی طلاق ہو گئی. اس کا تو کم ہے اس میں, لیکن یہ کہ جو طلاق دینے میں جو غلطیاں کر رہے ہیں ہے نا, اس میں ہے رسالے وہ پرچے میں. نہ ضروری ہے, فرض ہے نا. ویسے فرض علوم میں سے کہ جس کو نکاح کرنا اس کو طلاق کے مسائل سیکھنے پڑیں گے تو گناہ گار ہوگا. تو یہ پرچہ کافی بھی نہیں ہے. فرض علم کی یعنی کہ اس میں ضرور فیضان ہے اس میں فرض علم کا, لیکن یہ فرض علوم اس میں جمع نہیں ہے. بہار شریعت 7واں حصہ ہے نا, اس میں نکاح کے ضروری مسائل ہیں. میں ان دولوں کو مشورہ دوں گا کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ان کی, لیکن اس سے پہلے بھی طلاق کی صورتیں ہو سکتی ہیں. کوئی ایسی صورت بن گئی جس سے طلاق پڑ جائے, آپ کو پتہ نہ ہو مسئلہ, تو وہ مسائل پڑھ لیجئے. یہ تو آپ کے لیے ضروری ہے. نہیں سمجھ میں آتے علماء سے پوچھ لیجئے. طلاق کے احکام, پھر کنائے کے جو مثالیں احکام. اب کئی کنائے کے جو مثالیں ہیں وہ اب ہو سکتا ہے کہ بدل جائیں گی. پھر پاکستان کے لیے الگ ہوں گی تو یو کے لیے الگ ہوں گی, تو کشمیر کے لیے الگ ہوں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ علماء ہی سمجھا سکیں گے. اور علماء وہ جن کے آگے مفتی لکھا جاتا ہو, صرف وہ نہیں. جو فتویٰ نویسی باقاعدہ کرتے ہو دارالفتہ سے, جن کا واقعی یعنی کہ پریکٹس میں ہو, جو وہ صحیح رہنمائی کر سکیں گے. اور دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ آپ کے پاس آپ کی خدمت نہیں, آپ کی رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں مفتیان کرام. ان سے پوچھ لیجئے, سمجھ میں نہ آئے تو. یہ سیکھنا ضروری ہے. یہ فرض علوم میں سے نکاح کے, طلاق کے اور کنائے کے, طلاق سے جو بھی نسبت رکھتے ہیں مسائل, ان کے لیے جن کو شادی کرنی ہے ان کے لیے فرض ہے, ہر ایک کے لیے نہیں. جو شادی کر چکے ان کے لیے بھی نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اس معاشرے میں ملیں گے جو طلاقیں 3 طلاقیں دے کر ماں باپ یا دادے پردادے, وہ جو بڈھے ہوتے ہیں نا, توبہ کر لو, 2 رکعت نفل پڑھ کے توبہ کر لو, اللہ معاف کرے گا, چلو اب آئندہ خیال رکھنا, یوں کر کے بٹھا دیتے ہیں اور حرام ہوتا رہتا ہے. وہ 3 طلاق وہ دے چکے ہوتے ہیں, شادی بالکل خلاص ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح تو یہ سارے پھنسیں گے جنہوں نے بٹھایا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ پرچہ بھی مہربانی کر کے وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے, بھئی طلاق کا پرچہ کون سا ہے, تو وہ پرچہ ضرور کارڈ میں ڈالا کریں. سب کو معلومات ہو اس بہانے, جن کو گھر میں جائے گا وہ پڑھیں گے, مسئلہ معلوم ہوگا. ورنہ مطالعے کا رجحان لوگوں کا ہے کم, اس بہانے شاید یہ پڑھ لیں گے. 100 روپیہ سیکڑا ہے بابا. 100 روپیہ سے 1 روپیہ کا ہے. اللہ اکبر, بہت ہی سستا ہے.
100 روپے کا ایک ہو تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مواد ہے اس کے حساب سے مہنگا نہیں ہے. الحمدللہ انمول ہے، انمول. جس نے نہیں پڑھا وہ ضرور حاصل کر کے پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی 4000 اور 4000 جو ہے یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ عموماً استعمال جو ہے وہ 4000 کرتے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ یہاں پر 4000 بولا مہر کے اندر نا، بائی بس 4000. تو اس 4000 بولنے میں حکمت؟ دراصل وہ 4000 کے بنتے 4000 ہیں، تو انہوں نے 4,000 روپے مہر دیے دونوں نے، تو اس کے بنے 4000. تو میں نے 40 کا عدد بولا. 40 کا عدد بہت اہمیت رکھتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے جو شخص 40 دن اخلاص اختیار کرے تو اس کے دل کی طرف زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹیں گے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مسلمان مر جائے اور اس کے جنازے پر 40 آدمی کھڑے ہوں جو اللہ عز و جل کا کوئی شریک نہ بناتے ہوں، تو اللہ عز و جل ان کی سفارش اس میت کے بارے میں ضرور قبول فرماتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت واقعہ فیل سے 40 دن بعد ہے. واقعہ فیل علم ترى کیفا کی جو صورت ہے اس میں تفسیر، اس کی شرح تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھیوں والے جو لشکر ہاتھیوں کا ابرہہ کا وہ آیا تھا اور اس نے معاذ اللہ کعبۃ اللہ شریف کو وہ ڈھانے کی نیت کی اور اپنا کعبہ بنا کر کہ لوگ اس پر آئیں. تو ان پر ابابیل کا لشکر بھیجا گیا اور انہوں نے ان پر کنکریاں چھوڑی اللہ کے حکم سے، اور ہاتھی انسان جس پر وہ پڑتی وہ ہلاک ہو جاتا وہیں. تو یوں ابرہہ کا لشکر جو تھا وہ پسپا ہوا اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گیا وہ قرآن کریم میں. تو یہ 40 دن پہلے، یہ مرآت المناجی جلد اول صفحہ 249 پر لکھا ہے. یہ 40 دن بعد ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت. حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کہ 20 بار میں، یعنی 20 بار سمجھے ڈیلیوری میں 40 بچے ہوئے، 20 لڑکے 20 لڑکیاں. یہ بھی مرآت المناجی میں ہے، جلد اول صفحہ 195. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متمم الاربعین کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں کے بعد خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے 6 سال ایمان لائے. یعنی تھے یہ مردوں میں 40ویں مسلمان. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا قیام کوہ طور پر 40 دن رہا. انسانی تبدیلیاں 40 پر ہوتی ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفہ، 40 دن خون، پھر 40 روز اور یعنی مزید پارہ گوشت، یعنی گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے. بعد ولادت ماں کو 40 دن نفاس آ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. 40 سال میں عقل کامل ہوتی ہے، انسان کی عقل 40 برس میں کامل ہوتی ہے. مرقات میں ہے کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہوں ان میں کوئی ولی ضرور ہوتا ہے جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی برکت سے دوسروں کی بھی. مسلمانوں سے مراد متقی مسلمان ہے، پرہیزگار مسلمان. ورنہ تو آپ بولو گے سنیما گھر میں بھی اگر 40 سے زیادہ ہو گئے تو ایک ولی ہو گیا. شرابیوں کی وہ مطلب ہے کہ محفل جمی اور جام لونڈائے جا رہے ہوں
اور 200-500 جمع ہو تو بول 40واں شخص اس میں ولی ہے، تو یہ نہیں، متقی مسلمان۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحمت عالم نور مجسم رسول مکرم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی اس علم کی حد کیا ہے جہاں انسان پہنچے تو عالم ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری امت پر 40 احکام دین کی حدیثیں حفظ کرے اے اللہ اسے اللہ فقیہ اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ اب یوں اور بھی مزید کافی ہے کہ اور بھی کچھ باقی ہیں جس میں 40 کے عدد کی اہمیت بیان کی گئی ہے، تو الحمدللہ 40 سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو پہلی وحی جو تھی وہ 40 سال کی عمر میں آپ پر نازل ہوئی۔ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یا رب العالمین بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ گناہوں بھری زندگی کی جو ہے اے اللہ یہ نیکیوں بھری ہو جائے، ہم اچھے ہو جائیں، ستھرے ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، تیری پسند کے بندے بن جائیں، عاشق رسول ہو جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں۔ الہ العالمین آج جو یہ 2 نکاح ہوئے یا اللہ یہ جوڑے آباد رہیں، سلامت رہیں، نیک اولاد ملے، ایسی نیک اولاد ملے جو ولایت کا تاج پہنے اور اپنے والدین کو جنت میں لے جانے والی ملے۔ الہ العالمین ان کو مدینے کے سدا بہار پھولوں کے صدقے میں مسکراتا رکھ، شاد و خرم رکھ، دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتار دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ امت کو خوشحال کر، الہ العالمین مسلمانوں کو نیک بنا دے، مسجدیں آباد ہو جائیں، ہم سب اچھے ہو جائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کا